أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا اور پچھلی مجالس میں یہ خلاصہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا، جس خواب کا مطلب یہ تھا کہ 11 لوگ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے. اور یہ خواب جب انہوں نے اپنے ابو کو سنایا تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں، وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے. بعد میں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اپنے والد حضرت یعقوب کا جھکاؤ دیکھا اور یہ دیکھا کہ ابا جان حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے نہیں کرتے ہیں. تو بھائیوں کو حسد ہونے لگا اور حسد کی وجہ سے بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک ترتیب بنائی کہ کسی طرح یوسف کو ٹھکانے لگاؤ. اور اس ٹھکانے لگانے میں ان کے پاس 2 رائے تھی. ایک رائے تھی کہ یوسف کا قتل کر دو اور دوسری رائے تھی کہ یوسف کو مارو مت، اس لیے کہ ویکتیگت دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی ہماری ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. دشمنی تو صرف یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ابا جان کی توجہ ہم کو نہیں مل رہی، تو اس کو ابو کی نظروں سے ہٹا دو. اور ابو کی نظروں سے ہٹانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دو اور اس کو آگے پھر اس کا کوئی کام ہو جائے گا. اگر اس کی مقدر میں زندگی لکھی ہے تو کوئی قافلہ آ کر نکال لے جائے گا، اور زندگی نہیں ہے تو وہ کنویں میں سانپ پاپ ڈس لے گا، کوئی بھی اس کا علاج ہو جائے گا. تو مار کر اپنے ہاتھوں کو بھائی کے خون سے رنگین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی پلان بنا لو. انہوں نے آپس میں طے کر لیا اور طے کر کے
اپنے والد حضرت یعقوب کی خدمت میں آئے اور ان سے عرض کیا کہ کل ہم لوگ جنگل کی طرف کھیلنے کے لیے جانے والے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے۔ ان کے والد صاحب نے شروع میں تھوڑا سا انکار کیا کہ نہیں، مجھے خدشہ ہے کہ تم لوگ کھیلتے ہوں گے اور کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ لے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 10 بھائی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا آ کر ہمارے بھائی کو اٹھا کر لے جائے، ہم پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حالانکہ اندر ان کی کھچڑی کچھ اور پکی ہوئی تھی۔ تو یہاں سے وہی بات بیان کر رہے فلما ذهبوا کہ یہ بھائی لوگ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں گئے، اب راستے میں جنگل میں جاتے وقت کیا کیا ہوا اس کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ قرآن اتنا کہتا ہے وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ یوسف کو کسی گمنام غیر معروف کنویں میں ڈال دیں۔ غیابت الجب، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جب ایسے اندھے کنویں کو کہا جاتا ہے جس میں اندر کچھ دکھائی نہ دے، یا بعض مفسرین نے کہا ہے ایسے کنویں کو کہتے ہو جس کے اندر کوئی پانی نہ ہو، سوکھا کنواں جس کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایسے جنگل کے کنویں کو غیابت الجب کہتے ہیں جس کے آس پاس دیوار بنی ہوئی نہ ہو۔ تو بہرحال انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ اس کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ راستے میں کیا ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ راستہ بھر ابو کی نظر جہاں تک رہی وہاں تک تو ٹھیک ہے، جیسے ہی ابو کی نظر سے یہ لوگ اوجھل ہوئے دور نکلے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائیوں نے مارنا شروع کیا۔ کوئی ادھر دھکا دے رہا ہے، کوئی ادھر دھکا دے رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر بھائی سے منت سماجت کر رہے کہ بھائی آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تاکہ میں دوسرے بھائیوں کے ظلم سے بچ جاؤں۔ یہاں تک کہ جو آپ کے بڑے بھائی تھے یہودا جن کا نام ہے، وہ تھوڑے ان لوگوں کی بنسبت نرم تھے، اور انہوں نے ہی یہ رائے رکھی تھی کہ یوسف کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اور ہمارا باپ ایک ہی ہے، ماں الگ ہے تو کیا ہوا، باپ تو ایک ہی، ہمارا سگا بھائی ہے وہ۔ انہوں نے یہ رائے دی تھی، انہوں نے بھی اس موقع سے کوئی مدد نہیں کی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتے تھے تو وہ بھائیوں تانا دیتے تھے کہ بلا اپنے 11 ستاروں کو، تو نے دیکھے ہیں نا 11 ستارے، ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ خیر یہ لوگ راستے بھر اسی طرح ستاتے رہے، پھر وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ لکھا ہے تفسیر کرنے والے علماء نے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا چاہا تو اس سے پہلے انہوں نے ان کا کرتا نکال لیا تھا، اور پھر جب کنویں میں ان کو ڈالا تو جو کنویں کی دیوار ہے اس دیوار پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام 7-8 سال کی عمر تھی، دیوار کے اوپر لٹک گئے اور بھائیوں سے منت سماجت کرنے لگے کہ مجھے مت پھینکو، کیوں پھینک رہے ہو؟ تو اس دوران ایک بھائی نے تلوار کا جو ہاتھ پکڑنے والا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ پر مارا۔ اب ظاہر ہے کہ اسی ہاتھ پر وہ ٹکے ہوئے تھے تو وہ ہاتھ چھوٹ گئے اور وہ سیدھے اندر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، انہوں نے رسی لٹکائی تھی یوسف علیہ السلام کو باندھ کر، اور پھر وہ رسی کاٹ دی اور یوسف علیہ السلام اندر گر گئے۔ بہرحال الگ الگ روایتیں ہیں، اتنا طے ہے کہ انہوں نے ظالمانہ طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا۔ اب جب کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام گرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ ان کی حفاظت منظور تھی، اللہ کا اپنا قدرتی نظام تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچانا ہے وہ اللہ کو معلوم تھا، باقی کسی کو نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے کنویں کے اندر زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا، اور نیچے اندر تہ میں جہاں پانی تھا اس سے اوپر ایک چٹان جیسی کوئی شکل تھی، بعض روایت ہے کہ پانی نہیں تھا، بہرحال جو ایک چٹان تھی اس چٹان پر ان کو بٹھا دیا، اور ساتھ میں اللہ کی طرف سے ان پر تسلی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے بھی، اس لیے کہ 8 سال کی عمر کا بچہ کیا جانتا ہے، تو بہت زیادہ دل گھبرایا ہوا تھا، بہت زیادہ بے چین تھے، ابو سے جدائی تھی تو بہت زیادہ بے چینی کے عالم میں، اور ظاہری سہارا اس وقت تک کیا تھا، ظاہری سہارا اس وقت تک یہ تھا کہ ابو ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر پر ان کا ساتھ دیتے تھے تو اس وقت تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا،
لیکن اب سارے ظاہری سہارے ختم ہو گئے. اور یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، جب آدمی کے سارے ظاہری نیک لوگوں کے سارے ظاہری سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سہارے ظاہر ہونا ایک ایک کر کے شروع ہوتے ہیں. جیسے جب کنویں میں ڈالا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا پر لے کر آ گئے، اور ساتھ میں یہ وحی بھی اللہ کی طرف سے آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ وحی آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دیکھو ایک روز آئے گا جب تم ان بھائیوں کو یہ جو کچھ حرکت کر رہے ہیں وہ ساری بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، اور اس وقت بھائی تم کو پہچان بھی نہیں پائیں گے. تو ایک وقت ایسا آئے گا، ہم نے اس یوسف علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ ایک روز آئے گا وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ وہ بھائی تم کو پہچانتے بھی نہ ہوں گے، اور تم ان کو ان کا یہ ظلم والا کام ضرور یاد دلاؤ گے. وہ آگے آ رہا ہے، آگے یہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اتنی اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ان کے پاس مدد کے لیے آئیں گے. تو قرآن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی گئی وحی بھیج کر. یہ وحی جو نبیوں کو وحی ہوتی ہے وہ والی وحی نہیں تھی، یہ دل میں ایک بات ڈالا جانا اللہ کی طرف سے جس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ نبی کو وحی عام طور سے ملتی ہے 40 سال کی عمر میں، اور آگے جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، وہاں علم سے مراد نبوت والا علم ہے، تو آگے نبوت ملنے کا تذکرہ ہے. تو یہ جو اللہ نے وحی بھیجی یہ وحی نبوت والی وحی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اپنے طور سے ان کے دل میں ڈالا کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تمہیں تسلی دیتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. ادھر تو یہ قصہ ہو گیا، بھائیوں نے ڈال دیا، اور ڈال کر اب اپنے ابو کے گھر پہنچے. وہاں کیا ہوا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کو کنویں میں ڈالنے کی کارروائی کر کے وہ رات کو روتے روتے اپنے ابا کے پاس آئے. یہ جتنے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور ڈال کر جب گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا، جان بوجھ کر رات کو دیر سے گئے کیونکہ ابو کے سامنے ڈھونڈ کرنا تھا، ان کو رونا تھا. اس زمانے میں روشنی کا اتنا انتظام تو تھا نہیں، تو رات کے تھوڑے سے اندھیرے میں جاوے اور جھوٹ موٹ کا روے ابا کے سامنے، تو ابا کو کیا پتہ چلے گا کہ سچی مچی رو رہے ہیں یا خالی خالی رو رہے ہیں. تو جان بوجھ کر رات کا وقت منتخب کیا انہوں نے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے انہوں نے رات کا وقت بھی منتخب کیا تاکہ ابو کو یہ بتا سکے کہ ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور پھر اسٹوری بنانے کے لیے جان بوجھ کر وہ رات کو دیر سے گھر پہنچے. جب کوئی بیٹا کوئی جرم کرتا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر ماحول بنانے کے لیے خالی خالی روتا ہے دیر سے. جیسے بچے سے کوئی چیز گم گئی تو جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو سمجھدار نہیں ہوتا وہ فوراً روتے روتے گھر پہنچتا ہے اور امی کو جا کر شکایت کرتا ہے کہ ایسا ہو گیا، سارا حال کیسا ہوتا ہے. لیکن جو تھوڑے شانے ہو جاتے ہیں بچے وہ کیا کرتے ہیں، خالی خالی گاؤں میں گھومتے ہیں، پھر رات کو دیر سے گھر پہنچ کر اسٹوری سناتے ہیں کہ وہ تو گم گئی چیز اور میں نے بہت ڈھونڈا، وہ اسٹوری بناتا ہے. تو یہ بھائی بھی اسٹوری بنانے کے لیے خالی خالی جھوٹی کہانی سنانے کے لیے رات کو دیر سے پہنچے، اور خالی خالی ابو کے پاس جب پہنچے تو اس وقت پہلے سے پلان بنایا کہ ابا کے سامنے روتے روتے جانا ہے تاکہ ہمارے رونے کی وجہ سے ابا کو لگے کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اور ویسے بھی جو جرم کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا، وہ ایک جرم کرنے کے بعد دوسرا جرم کرتا ہے. پہلی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری غلطی کرتا ہے، اور دوسری کو چھپانے کے لیے تیسری کرتا ہے. اور بولتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی کتنے جھوٹ بولتا ہے؟ 100 جھوٹ بول دیتا ہے. تو یہی حال ان کا ہوا تھا. تو یہ روتے روتے پہنچے، اب حقیقت میں رو نہیں رہے تھے بلکہ وہ جھوٹ موٹ رو رہے تھے.
اور وہاں پہنچ کر جب ان کے ابو نے پوچھا کہ بیٹو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، تو انہوں نے پھر سارا قصہ کہا. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. وہ بھائی کہنے لگے کہ ہمارے ابا ہم سب دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. 100 بھیڑیا اکیلے پن اور بچپن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس یوسف کو کھا گیا. تو وہ جو ان کے ابو نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ غفلت میں رہو گے اور بھیڑیا کھا جائے گا، وہ تو انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تھا، لیکن یہ اتنے ہوشیار تھے بھائی، سب بھائیوں نے مل کر ابو کی اسی بات کو پکڑ لیا اور انہوں نے آ کر ایسی جھوٹ موٹ کی اسٹوری سنائی کہ ہم تو جو ہے وہ کسی شکار کے پیچھے بھاگ رہے تھے یا آپس میں ریس کا مقابلہ تھا اور یوسف چھوٹا تھا، وہ ہمارے ساتھ دوڑ نہیں سکتا، ہم نے اس کو سامان کے پاس بٹھایا تھا. واپس آ کر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے آگے کیا کہا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، کہ اور ساتھ میں یوں بھی کہا کہ ہم بالکل سچے ہیں پھر بھی آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا وہ پہلے بات نہیں بتاتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ دیکھو ایک بات کہتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو نہیں مانے گا، تو پہلے سے وہ ماحول بناتا ہے. تو یہاں بھی وہ بھائی لوگ ماحول بنا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں، آپ کو تو ہم سے محبت ہے نہیں، ہم تو جھوٹے ہی آپ کے سامنے، تو آپ ہماری بات کہاں سنو گے. تو اس طرح کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلیک میل کر رہے تھے، ماحول بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، کہ ہم سچے بھی ہوں گے تو بھی آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. اور ساتھ میں کیا کیا تھا انہوں نے، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو کنویں میں ڈالتے وقت ان کا جبہ نکال لیا تھا اور پھر وہاں کوئی جانور شکار کر کے اس کا خون اس جبے پہ لگا دیا اور وہ جبہ ابو کے پاس لے آئے کہ دیکھو یہ یوسف کا جبہ ہے، یوسف کا کرتا ہے، آپ تو جانتے ہیں یوسف کے کرتے کو اور اس پہ خون لگا ہوا ہے، وہ بھیڑیا چیر پھاڑ کر کھا گیا، اس کا خون لگا ہوا ہے. لیکن وہ کرائم کی دنیا میں کہتے ہیں نا، مجرم کتنا بھی بڑا ہو اپنی کوئی نہ کوئی غلطی چھوڑ جاتا ہے. اتنا سب کچھ پلان بنایا لیکن ان کو خیال نہیں آیا کہ وہ جبہ تو پھاڑو، وہ جبہ بالکل صحیح سالم تھا، خالی اس پہ خون کے نشان تھے. حالانکہ اگر بھیڑیا یا کوئی بھی جانور چیر پھاڑ کر کھائے گا تو بٹن تھوڑی کھلے گا اس کے، وہ تو جب چیر پھاڑے گا تو پھر وہ جبہ بھی تو پھٹ جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وہ تو نبی تھے، یہ جھوٹ نہیں بھی پکڑا جاتا تو وہ اپنی فراست سے جان لیتے کہ کیا تھا. انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو تمہارا بھیڑیا تو بہت عقل مند ہے، اس نے ایسے یوسف کو کھایا ہے کہ اس کے جبے کو کچھ نہیں ہوا. اسی لیے قرآن نے آگے کہا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ یعقوب علیہ السلام اور وہ اس یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون بھی لگا کر آئے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر کہ کہیں سے پھٹا نہیں ہے، یوں فرمایا، بیٹوں سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بل سولت لکم انفسکم امری، ایسی بات نہیں ہے کہ بھیڑیے کو، میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنائی ہے، تم نے اپنی طرف سے اسٹوری گھڑ لی ہے، اگر بھیڑیا کھاتا تو اس کرتے کو بھی پھاڑ ڈالتا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہاری ذات نے گھڑ لی ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھو یہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امری 2 مرتبہ استعمال کرتے ہیں. ایک تو اس موقع سے انہوں نے استعمال کیا، آگے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اور سگے بھائی جن کی ماں اور باپ ایک ہی ہیں، بنیامین، وہ بھی گم ہو جائیں گے انہی 10 بھائیوں کی وجہ سے، اور یہ 10 بھائی اس وقت بھی روتے ہوئے ابو کے پاس آئیں گے، اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کہیں گے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کہانی گھڑ رکھی ہے. حالانکہ اس وقت یہ بھائی سچ بول رہے ہوں گے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے. اس وقت آگے آ رہا ہے وہ کوئی اور اسٹوری ہے جس کی وجہ سے بنیامین رہ گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، لیکن انہوں نے دو مرتبہ یہ جملہ استعمال کیا، ایک مرتبہ سچ نکلا اور دوسری مرتبہ جھوٹ نکلا. معلوم ہوا کہ بڑے بڑوں کی رائے میں بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، پیغمبر کی رائے میں بھی دنیاوی معاملات کے سلسلے میں ابتداءً غلطی ہو سکتی ہے. دنیاوی مذہب کے معاملے میں پیغمبر سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے،
دنیاوی معاملات میں کسی معاملے کو سمجھنے میں ابتداءً پیغمبر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ دیکھیے جب پیغمبر کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کیا ہے. اس لیے کبھی بھی آدمی کو اپنی رائے پر اڑے نہیں رہنا چاہیے. اگر گھر کے بڑے سمجھا رہے ہیں، دوست سمجھا رہے ہیں اور گاؤں کے لوگ سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اپنی رائے پر ہمیشہ اڑا نہیں رہنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری رائے ہے وہ صحیح ہے اور وہی ہونا چاہیے. عام طور سے ایسا مرحلہ جو گاؤں کے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا جو مسجد کے بڑے ہوتے ہیں، جو علاقے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹوں کی بات نہیں سنتے ہیں اور اپنے بڑوں کی بھی بات نہیں سنتے ہیں. جیسے شہروں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، جو کوئی ادارہ چلاتا ہے، اسکول چلاتا ہے یا کوئی تنظیم چلاتا ہے تو وہاں صدر صاحب ہی کل فی الکل ہوتے ہیں، وہی اپنی چلاتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے ماتحتوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے اور اپنی رائے کو ہمیشہ تبلیغ میں مشورے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں یہ ادب سکھایا جاتا ہے کہ اپنی رائے کے سلسلے میں آدمی ہمیشہ ڈرتا رہے کہ کہیں میری رائے غلط نہ ہو اور رائے قبول نہ ہو تو اس پر ناراض نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ میری رائے میں کوئی شر تھا، اللہ نے اس شر سے جماعت کی حفاظت فرمائی. تو یہاں پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امری، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اب کیا کرنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ جاؤ واپس ڈھونڈنے جاؤ، جھوٹ بول رہے ہو، تم کہیں چھپا کر آئے ہو، کچھ کیا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ ابھی بھائی، یا پھر دوسرا راستہ کیا تھا، وہ اندر سے کہتے کہ وہاں سے سوٹی لاؤ، لکڑی لاؤ اور یہ 10 کے 10 کان پکڑواؤ اور ان کو سب کو لائن سے دینا شروع کرو جب تک کہ وہ سچ نہیں بولتے ہیں. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. کیا فرمایا؟ فصبر جمیل، کہ صبر کرنا ہی سب سے اچھا راستہ ہے، صبر ہی سب سے عمدہ چیز ہے، صبر کرنا ہی سب سے اچھا راستہ ہے. چاہتے تو بھائیوں کو، جو ان کے بیٹے تھے، ان کو لان تان کر سکتے تھے کہ میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ تم لوگ ایسا کرو گے اور میں تمہاری حرکتیں کب سے دیکھ رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ ایسا کچھ نہیں کہا. حالانکہ ان کو خواب کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے اشارے مل چکے تھے کہ یوسف کے سلسلے میں تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. اور جب ان کو اشارے مل گئے کہ یوسف کے ذریعے سے میری آزمائش ہونے والی ہے تو انہوں نے سارا معاملہ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سب حقیقتوں کو جاننے والے ہیں اور اللہ مجھے جس آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں میں اس آزمائش میں اور اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. اس لیے فرمایا فصبر جمیل، کہ میرے لیے تو صبر کرنا ہی بہتر ہے. یہ عیسائیوں کی جو کتاب ہے توریت اور انجیل، اس میں اس موقع سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اچھی بات لکھی ہوئی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب سنا کہ میرا لڑکا میرے لڑکے کو بھیڑیے اٹھا کر کھا گئے ہیں اور لے گئے ہیں تو انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر پیٹ دیا. حالانکہ ایسا کچھ بھی ہوا نہیں تھا. ان آسمانی کتابوں میں بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں شامل کر دی، اس کو بدل دیا. اس بدلنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو نعوذ باللہ ماتم کرتا دکھایا گیا ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک لفظ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ اسٹوری جھوٹی ہے لیکن میں صبر کروں گا، میں تم سے کوئی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل ایسے صبروں کو کہتے ہیں جس میں سامنے والے سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو اور بدلہ لینے کا ارادہ نہ ہو. سامنے والے سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو اور کسی قسم کا بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہ ہو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں. اور خود یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا. بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، والد صاحب جدا ہو گئے، بھائیوں نے ایسا سلوک کیا، وطن سے ہٹ گئے، آگے جا کر ان کو جو ہے وہ آزاد ہے، ان کو غلام بنا دیا جائے گا، پھر غلامی کے بعد ان کی نیلامی ہوگی. تو کتنے سارے مراحل. لیکن یہ حضرات اس لیے خاموش رہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اللہ کا اپنا تکوینی نظام ہے. ان راہوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ یوسف کو کہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں. وہ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہ آگے آئے گا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو یا جو بات تم بناتے ہو
ان پر میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں. صرف اتنا کہا حضرت یعقوب نے کہ صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کروں گا, تمہارے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ آدمی پر جب کبھی کوئی حال آئے, کوئی حالات آئے, کوئی آزمائش آئے تو دنیا والوں کے سامنے رونا دھونا نہیں چاہیے. دنیا والوں کے سامنے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا خیر خواہ اور دوست ہوگا تو دو جملہ کہہ کر آپ کو تسلی دے دے گا کہ اللہ تیرا بھلا کرے, ٹھیک ہے, اور اگر دشمن ہوگا تو ہنسے گا, اندر اندر خوش ہوگا کہ اچھا ہوا تیرے ساتھ تو ایسا ہوا. ہمارے والد صاحب کبھی کبھی کہتے تھے کہ تم دنیا والوں کو کوئی اپنا دکھڑا مت سناؤ, ہر آدمی اندر سے دکھا ہوا ہے. آپ ایک سنائیں گے وہ آپ کو 10 سنائے گا, وہ اپنی سنائے گا. آپ کہیں بھی جائیں, آپ کوئی اپنی بات کریں تو وہ اپنی 10 باتیں کرتا ہے, وہ اپنا دکھڑا سناتا ہے. اس لیے کس کو سنانے کا اپنا دکھڑا؟ اللہ کو سنانے کا, جو سارے دکھڑے حل کرنے والا ہے, جس کے پاس سارے زخموں کا علاج ہے. دنیا والے تو زخم سن کر اس پر نمک چھڑکتے ہیں, لیکن اللہ اپنے بندے کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. دیکھو نبی کیا کرتے ہیں, حالات آتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون, ہم تو اللہ سے مانگیں گے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلائیں گے, کسی اور کے سامنے کچھ نہیں کہیں گے. یہ بات ختم ہو گئی. پھر وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ کنویں میں 3 دن تک وہ رہے, اور 3 دن تک ان کو کھانا اور پانی کون دیتا تھا؟ ان بھائیوں میں جو بڑا بھائی تھا جس نے کہا تھا کہ مارنا مت, اس کو قتل مت کرنا, وہ 3 دن روزانہ آتا تھا, ڈول جاتا تھا, ڈول میں پانی اور کھانا دے کر جاتا تھا. یہودا جن کا نام تھا, یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ نسب وہی یہودا سے چلا ہوا ہے, اسی لیے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. تو یہ جو بڑے بھائی تھے وہ دوسروں کے مقابلے میں ٹھیک تھے, تو وہ بھائیوں کی نظریں بچا بچا کر آتے تھے اس کنویں میں, اور ڈول کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانا اور پانی دے جاتے تھے. چوتھے دن ایسا ہوا کہ قافلہ آیا. حالانکہ عام طور سے اس راستے سے قافلے آتے نہیں تھے, اور قافلہ جب کہیں ٹھہرتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی لے کر آؤ. آگے اسی کا تذکرہ ہے, وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوہ, اور ایک قافلہ آیا, 100 قافلے والوں نے اپنے پانی لانے والے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. جس آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا اس کا نام تھا مالک ابن دعبر, مالک اس کا نام تھا, اس کو پانی لانے کے لیے بھیجا. یہ قافلہ کہتے ہیں کہ مدین یا عرب کے کسی علاقے سے آیا ہوا تھا, اور اکثر لوگ قصہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک بھٹکا ہوا قافلہ آ گیا. قافلے کا وہ راستہ تو نہیں تھا لیکن بھٹک کر اس راستے میں آ گیا. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ بھٹکا نہیں تھا, بلکہ اللہ نے بھٹکایا تھا, اللہ خود ان کو یہاں لائے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نظام چلا کر بھائیوں کو دکھانا تھا کہ تم جس کے ساتھ دشمنی کر کے کنویں کی تہ میں ڈالتے ہو, ہماری اپنی قدرت دیکھو کہ ہم کنویں سے نکال کر اس کو کہاں پہنچاتے ہیں. تو اللہ کو اپنا نظام دکھانا مقصود تھا. ہم عام طور سے یوں کہتے ہیں نا کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا, یا یوں کہتے ہیں کہ اتفاق سے, تو اتفاق, اس دنیا میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی, سارا اللہ کے نظام, اللہ کا نظام ہے, اللہ کے کرنے سے سارا ہوتا ہے, اور اللہ کے نہ چاہنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی, سب کچھ اللہ کے یہاں لگا بندہ نظام ہے, اسی نظام کے تحت ہوتا ہے. یہ آدمی جس کو قافلے والوں نے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا, اس نے کنویں میں ڈول ڈالا. جب کنویں کے اندر ڈول پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام, اب کنویں میں پانی تو تھا نہیں, وہ تو نارمل سوکھا ہوا کنواں تھا, مفسرین نے لکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے, اور جب اس نے کھینچ کر اس کو نکالنا شروع کیا, وہ ڈول باہر آئی تو اس میں تو 7-8 سال کا بچہ ہے, اور اس بچے کو دیکھ کر ہمارے تمہارے جیسے ہوتے تو ڈول رسی وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا, بھوت بھوت آدمی کہہ کر. وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے, بھوت پریت سے کچھ ڈرتے ورتے نہیں تھے, سب غلط خیالات انہوں نے اپنے دماغ میں نہیں پالے تھے. جب اس آدمی نے, مالک نے دیکھا اچھا یہ ڈول میں سے بچہ نکل آیا, تو خوشی کے مارے چلا اٹھا اور اس نے کہا قال یا بشرا ھذا غلام, اس نے وہ پانی لانے والا بولا خوشی کی بات سنو, یہ تو پانی کے بجائے ایک لڑکا نکلا ہے. مفتی سعید صاحب نے ترجمہ کیا یہ تو چھوکرا نکلا. اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر اس پانی نکالنے والے کو اٹیک آ جاتا تو بھی صحیح تھا.
اتنے خوبصورت تھے. کتنے خوبصورت تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے جب گیا اور وہاں الگ الگ نبی سے ملاقات ہوئی تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنا حسن ہے اس حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. کتنا؟ ابھی اس دنیا میں 7-8 ارب انسان ہوں گے. اس میں مردوں کا حسن لے لو, عورتوں کا حسن لے لو, بچوں کا لے لو, اور اس سے پہلے جتنے انسان آئے اور آج کے بعد قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب انسانوں کے درمیان حسن کے 2 حصے کیے گئے. ایک یوسف کو دیا گیا اور باقی سارے انسانوں کو دیا گیا. تو سوچیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہوں گے. یعنی ہم سوچ کر جہاں ہماری سوچ کی انتہا ہے وہاں سے ان کے حسن اور خوبصورتی کا آغاز ہوتا ہوگا. اور معلوم ہے جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو قد جو ان کی ہائٹ ہے, مردوں اور عورتوں کی ہائٹ وہ 130 فٹ کی ہوگی جو حضرت آدم اور حضرت حوا کی ہے. عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا علیہ السلام تھی, حضرت آدم کی زوجہ مطہرہ, ان کی پاک بیوی. اور سب کا قد کتنا ہوگا جنت میں؟ 130 فٹ کا ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو جنت میں اللہ تعالیٰ حسن کون سا دیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن دیں گے. شرط کیا ہے؟ اس دنیا میں پھاپے نہ مارے ہو تو ملے گا وہاں. اگر اس دنیا میں اپنی آنکھیں غلط استعمال کی ہے, اپنے دامن کو پاک نہیں رکھا ہے, گناہوں سے ملوث کر دیا ہے, تو پھر جنت نہیں ملے گی. جنت اس کو ملتی ہے, اللہ تعالیٰ جنت اس کو دیتے ہیں جو اس دنیا میں اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتا ہو اور جو اس دنیا کے کسی حسین عورت کے حسن کے دھوکے میں نہ آتا ہو. تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ حسن دیں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا. اب جب اس نے یہ ڈول نکالی اور اس میں دیکھا کہ بچہ ہے تو وہ خوشی کے مارے چلایا. اس زمانے میں بچوں کو غلام بنا کر بیچنے کا رواج زیادہ تھا, تو یہ چلایا کہ ہاں یہ بہت اچھا مال اپنے ہاتھ لگ گیا ہے, اس کو ہم بازار میں بیچیں گے بہت قیمت آئے گی. اتنا حسن بازار میں, یہ تو نگینہ ہے, یہ ہیرا ہے جو بازار میں, اور آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کتنی قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا. قال یا بشرا ھذا غلام, وہ پانی نکالنے والا بولا خوشی کی بات سنو, یہ تو پانی کے بجائے چھوکرا نکلا. اور ان قافلے والوں نے اس یوسف کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ نکلا ہے تو فٹافٹ اس کو چھپا لیا. لیکن ادھر بھائی لوگ بھی فیلڈنگ لگا کے رکھے ہوئے تھے, وہ روز دیکھتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوتا ہے, خاص کر یہودا روز آتا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے تو وہ نگرانی ہی کر رہا تھا کہ کیا ہوا, اور بھاگ کر سارے بھائیوں کو لے آیا اور قافلے والوں کو کہا ارے تم لوگ چور ہو, تم نے ایک بچہ کنویں سے انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, وہ تو پانی کے لیے ڈول ڈالا تھا اس میں نکل آیا. کہا دیکھو وہ ہمارا غلام ہے. کیا کر دی, بات پلٹ دی. حالانکہ وہ کون تھا, ان کا سگا بھائی تھا. کہا دیکھو یہ ہمارا غلام ہے اور اس کو بھاگنے کی بہت عادت ہے, ہم بہت پریشان ہو گئے, ایک کام کرو ہم تم کو بیچ دیتے, تم لے لو. تو قافلے والوں نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا دے دو 20 درہم دے دو چلے گا. حالانکہ یہ 20 درہم کا بندہ نہیں تھا. تو انہوں نے 20 درہم میں, کیونکہ ان کو ٹالنا تھا کہ کسی طرح یوسف, اب یہ قافلہ آگے جائے گا مصر, تو یہ لوگ اگر خرید لیتے ہیں تو یوسف یہاں سے چلا جائے گا, یہ روز روز کنویں کی نگرانی نہیں کرنی پڑے گی کہ کیا ہوا یوسف کا, تو ایک قصہ نمٹ جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم رہیں گے اور ہمارے ابو کی ساری محبت ہمارے لیے ہو جائے گی, پھر یوسف کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. تو انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھوں کیا کر لیا, 20 درہم میں بیچ لیا اور سب بھائیوں نے 2-2 درہم آپس میں بانٹ لیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ 20 درہم میں انہوں نے بیچا تھا. اصل میں ان کو انٹرسٹ نہیں تھا بیچنے میں, ان کو اس میں انٹرسٹ نہیں تھا کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں, ان کو تو یوں تھا ان کے ذہن کے حساب سے کہ یہ بلا ٹلے, یہ یوسف جاوے یہاں سے تو ہمارے ابو کا اور ہمارا مسئلہ آپس میں اچھا ہو جائے. قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعة, اور قافلے والوں نے یوسف کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا. اور وہ قافلے والے اور بھائی واللہ علیم بما یعملون, جو کچھ وہ کارروائی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتے تھے. یعنی یہ لوگ تو یہ سمجھ رہے کہ یعقوب علیہ السلام کو کچھ نہیں معلوم, قافلے والوں کو کچھ نہیں معلوم, قافلے والے سمجھ رہے بھائی کو کچھ نہیں معلوم, بھائی لوگ سمجھ رہے قافلے والوں کو کچھ نہیں معلوم.
اللہ تعالیٰ اوپر سے سب دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، یہ سب مل ملا کر جو گیم بنا رہے ہیں، جو پلان تیار کیا ہوا تھا، اللہ سب جانتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو مکے والے آپ کے خلاف بھی روز سازش کرتے ہیں، روز راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، ان کے یہاں بھی مجلسیں لگتی ہیں کہ محمد کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے محمد کو دیش نکالا دے دو، تو الگ الگ اسکیمیں روز بنتی ہے۔ واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ یہ لوگ مکے والے کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب اوپر سے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان یوسف کے بھائیوں نے اس یوسف کو بہت ہی معمولی قیمت، یعنی گنتی کے چند درہم میں قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، وہی 20 درہم میں بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان بھائیوں کو اس یوسف کی قیمت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی بچہ کوئی چیز چراتا ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے، یا کوئی چور کوئی چیز چراتا ہے، وہ مارکیٹ میں لے جاتا ہے، وہ لاکھ روپے کی چیز ہے، سامنے والا کہتا ہے 20,000 دوں گا، کہ لا دے، جو ہے وہ دے دے کم از کم، تاکہ یہ چیز میرے ہاتھ میں سے نکل جائے، وہ میری چیکنگ کرے تو میرے پاس کچھ نہیں آئے۔ ایسے ہی یہ بھائی لوگ بھی چاہتے تھے کہ یوسف کسی طرح یہاں سے نکل جائے، چاہے اس کے بدلے میں اونے پونے داموں ہمیں بیچنا پڑے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قافلے والے لے کر گئے یوسف کو، کہاں؟ یہ قافلہ مصر کا تھا، مصر پہنچے۔ مصر اس زمانے میں بہت بڑی مارکیٹ تھی اور بہت اچھا ملک سمجھا جاتا تھا، بہت یعنی اس زمانے کے طاقتور ممالک میں اور ترقی والے ممالک میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بازار میں ان قافلے والوں نے یوسف کی بولی لگانا شروع کیا۔ اب یوسف علیہ السلام قدرتی حسین تھے، نبوت اللہ تعالیٰ جن بچوں کو دینے والے ہوتے ہیں ان پر قدرتی طور پر ان کی پیشانی پر نور چمکتا ہے، پھر ان کی شرافت طبعی، ان سب چیزوں کی وجہ سے اتنا خوبصورت لڑکا مارکیٹ میں ہنگامہ ہو گیا بازار میں، کوئی بہت خوبصورت غلام بکنے کو آیا ہوا ہے، اور لوگ بولی لگانے لگے، نیلامی ہونے لگی۔ کسی نے کہا کہ میں چاندی کے بدلے میں خریدوں گا، کسی نے کہا میں اتنا سونا دیتا ہوں، میں اتنا اتفاق سے اس راستے سے اس شہر کا، مصر کا، جو پورے ملک کا جو گورنر اور حاکم تھا، جس کا لقب علماء نے لکھا ہے عزیز مصر، جس کو کہتے تھے، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، وہ ایک الگ فرعون ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن مصر کے ہر بادشاہ کا لقب پرانے زمانے میں فرعون ہوتا تھا۔ ایسے ہی ان کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے، بادشاہ کے جو نیچے ہوتا ہے، اس کو وہ لوگ عزیز مصر کہتے تھے، مصر کا عزیز، اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن اس کو لوگ عزیز مصر کہتے، اس کا نام قطفیر تھا، تو اس کو عزیز مصر کہتے تھے۔ وہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے اور اس کی بولی لگ رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ قافلے والے سمجھ رہے تھے کہ اس بچے کی قیمت بہت بڑی آنی چاہیے۔ اب جتنی بولی لگا رہے ہیں اتنی بولی بڑھ گئی، نیلامی اتنی بڑھ گئی کہ عام آدمی اس کو خرید نہیں سکتا ہے، اتنی زیادہ نیلامی بڑھ گئی۔ بالآخر اس عزیز مصر نے آگے بڑھ کر کہا کہ ایک کام کرو، یوسف کو ایک ترازو میں رکھو، دوسرے ترازو میں سونا رکھو، مشک رکھو اور ریشم کا کپڑا رکھو، جتنا یوسف کا وزن ہوگا اتنا سونا دوں گا، جتنا یوسف کا وزن ہے اتنا مشک دوں گا، اعلیٰ ترین بہترین کوالٹی کا، سب سے اچھا والا، اور جتنا یوسف کا وزن ہوگا اتنا ریشم دوں گا۔ اس پر سودا ہو گیا اور یوسف کو لے کر عزیز مصر اپنے گھر آ گئے، اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو خریدا تو ہے لیکن اس کو غلام مت سمجھنا، مجھے بچہ نہیں ہے تجھے بھی بچہ، وہ لاولد میاں بیوی تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، کا اس کو اچھے سے رکھنا، اچھا ٹھکانہ دینا، اس کے کھانے پینے کا اچھا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کر ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، اور میں جتنا سلطنت کا کام کرتا ہوں، وزیر اعظم ہوں، تو میرا سارا کام، میری ساری پراپرٹی، ساری جائیداد سب اسی کو ہم بعد میں سونپ دیں گے، تو اس کو غلام بنا کے مت رکھنا، اس کا اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کرنا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قافلے والے یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور بیچ دیا، اور مصر کے جس آدمی نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اس غلام یوسف کو عزت سے رکھنا، شاید یہ ہم کو کام آ جائے، یا ہم اس یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیں، یا ہم اس یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیں۔
یہ بات اپنا بیٹا بنا لے۔ فرعون کی بیوی نے بھی کہی تھی اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹی میں سے نکال کر اس فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا تو یہ کہا تھا کہ اس کو رکھ لو، اس کو قتل مت کرو، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ ان دونوں کے قصوں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے، بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ باپ کے ارد گرد گھومتا ہے، ماں کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ کا سارا قصہ ماں کے آس پاس گھومتا ہے، باپ کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں ڈالا گیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں پانی سمجھ کر کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگ کر مدین گئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بھاگ کر اسی مصر کے علاقے میں پہنچایا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے قصوں میں میل کھاتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، اور یہاں بھی حضرت یوسف کے بارے میں یہی کہا گیا کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں عزت کی جگہ دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتا رہے کہ دیکھو ہماری قدرت۔ ایک زمانے میں کنویں کے اندر اس حال میں یوسف پڑے ہوئے تھے کہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، یہودا آ کر دے جاتا تھا، اور آج ہم نے اس ذلت کے راستے میں سے عزت کا ایسا سورج طلوع کیا ہوا ہے کہ شہر کا جو ملک کا جو سب سے بڑا وزیر اعظم ہے اس کے گھر میں ہم نے پہنچایا ہے، غلام بنا کر نہیں، آزاد بنا کر۔ وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اچھے سے رکھنا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، بعد میں جا کر اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں مصر کا ملک دینا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو وہیں رکھتے اس دیہات میں تو ملک کیسے چلانا ہے کیسے سمجھ میں آتا۔ اور اب مصر کے گورنر کے، مصر کے وزیر اعظم کے گھر میں آپ پل بڑھ رہے ہیں تو روز دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور امور سلطنت کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، تو وہ سب دیکھتے ہیں، وہ دیکھ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اگر وہ اسی دیہات میں رہتے تو بکریاں چراتے، اور وہی بکریوں کا ظاہر ہے بکریوں کا چرانا الگ چیز ہے اور ملک سنبھالنا الگ چیز ہے۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے، دیکھ لیا جو ہمارا ہو رہا ہے، وہ بیک گراؤنڈ وہ نہیں تھا، چائے کا بیک گراؤنڈ تھا، نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے ملک کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کے ساتھ تربیت کا قدرتی انتظام ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں بھی چروائی تاکہ دیہات کے لوگ اگر ان کے پاس آئے تو ان سے کیسے ڈیل کرنا وہ نبی کو معلوم ہو۔ اور جن جن انبیاء کو نبوت کے سلسلے میں بادشاہت عطا، جیسے حضرت سلیمان کو بادشاہت ملی، حضرت یوسف کو جو ہے وہ عہدے ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بھی ان کو سکھایا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے آ کر سلطنت برابر نہیں سنبھالی، حکومت برابر نہیں سنبھالی۔ تو یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت کے راستے سے چاہے تو ذلت بھی دیتا ہے اور ذلت کے راستے سے چاہے تو عزت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مصر کے قید خانے سے نکال کر وہاں کنعان کے قید خانے سے نکال کر مصر کی حکومت بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دو ٹرننگ پوائنٹ ہیں۔ ایک یہ جو ابھی آیا کہ آزادی سے، غلامی سے نکل کر آزادی میں آئے اور اتنا آزاد ہوئے کہ وزیر اعظم کے گھر میں پلے بڑھنے لگے، اور ایک اور آگے آئے گا جہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام ابھی اس کے بعد واپس جیل میں ڈال دیے جائیں گے اور دوبارہ جیل سے نکل کر سیدھا جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہو جائیں گے، وزیر خزانہ ہو جائیں گے سیدھا۔ تو وہ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دونوں موقعوں پر اللہ نے یہ عبارت استعمال کی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اللہ نے اپنی قدرت یاد دلائی کہ دیکھو ہم ہیں اندھیروں سے روشنی نکالنے والے، اور ہم ہیں ذلت کے نقشوں کو عزت میں بدلنے والے۔ تو جو تبلیغ میں بیٹھتے ہیں نا وہ معمولی جملے بولتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، وہ معمولی جملے نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس واسطے ہم نے مصر کی زمین میں یوسف کو عزت کی جگہ دی کہ ہم اس یوسف کو باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھا دے، خواب کی تعبیر سکھا دے ان کو، اور کس مسئلے کو کیسے سلجھانا
وہ اس ماحول میں رہے گا تو یوسف کو سمجھ میں آئے گا کہ کس قوم کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا، ملک میں قحط سالی آ جائے، بھوک مری آ جائے تو کیسے یہ ساری چیزیں انہوں نے اس ماحول میں سیکھی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں پوری طاقت ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ہم جماعت میں جاتے ہیں تو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کام کے ہونے کا ارادہ کر لے، اگر اس دنیا کے سارے انسان اور جنات اور ساری مخلوقات مل کر یہ کرے کہ یہ کام نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ جس کام کے متعلق ارادہ کر لے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ملے گا، اور سارے انسان اور جنات مل کر چاہے کہ وہ کام اس آدمی کو مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ اپنا نظام بناتا ہے، بظاہر کس کو معلوم تھا کہ یہ قید خانے سے بھائیوں کو اگر معلوم ہوتا نا کہ یہ قید خانے سے نکل کر مصر کا بادشاہ بن جائے گا تو گھر میں پکڑ کے رکھتے کہ کہیں بادشاہ نہ بن جائے. وہ تو سمجھے کہ ہم یوسف کی ذلت کا سامان کر رہے ہیں، اور اللہ نے کیا فیصلہ کیا تھا، اللہ اوپر سے واللہ علیم بما یعملون. اسی لیے اللہ نے پہلے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہو، تم کو دکھائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. یہ نتیجہ ہوا کہ جس یوسف کو انہوں نے ذلیل کرنا چاہا، آج وہ یوسف کہاں پہنچا ہوا ہے، مصر کی بادشاہت کے قریب پہنچ گیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی پر جو بھی حال آئے، ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہے. اتنا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، کہیں حضرت یوسف کی زبان سے کوئی شکوہ نکلا؟ حالانکہ اتنے حال آئے. ماں کا انتقال ہو گیا تھا بنیامین کی پیدائش کے وقت، باپ کی جدائی ہوئی، وطن کی جدائی ہوئی، بھائیوں نے سلوک کیا، اور پھر قید خانے میں ڈال دیے گئے، آزادی سے غلامی میں حالانکہ جب بیچ رہے تھے بھائی لوگ اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، اس وقت بھی تو بول سکتے تھے نا کہ نہیں غلام نہیں، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اپنے باپ کا آزاد لڑکا ہوں، بول سکتے تھے. لیکن خاموش رہے کیونکہ پتا تھا اللہ کا نظام ہے، اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ نے اس حال میں ڈالا ہے، اس حال میں امتحان میں رہ کر کامیاب ہونا ہے. اس لیے خاموش رہے، اور اس صبر کرنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. اسی لیے کہتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ. صبر کب کرنا ہے؟ جب جھٹکا لگے اسی وقت. 4 دن خوب ماتم کی فضا قائم کی، خوب روئے دھوئے موبائل کے گم جانے کا. 5ویں دن دوست کو کہتے کہ ابھی صبر تو کرنا ہی پڑے گا بھائی، لیکن اب اس 4 دن کے بعد والے صبر پر کوئی ثواب نہیں ہے. پہلا جھٹکا لگا اس وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا اللہ مجھ کو جس حال میں رکھے میں اس حال پر راضی ہوں، میں صبر کرتا ہوں تو ثواب ملتا ہے. تو صبر جو ہے وہ عند الصدمۃ الاولیٰ، پہلے جھٹکے پر صبر ہوتا ہے، بعد میں صبر. بعد میں تو سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نئی چیز معلوم ہوگی آج کے، بھول جانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. یاد رکھنا تو نعمت ہی ہے، بھول جانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. آدمی اگر کسی چیز کو بھولتا نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. کسی کے ابو کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر بھولتا نہیں تو زندگی گزار ہی نہیں سکتا. حادثات کو جھیل کر آدمی کی زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے. کیسے بڑھتی ہے؟ کیونکہ وہ پچھلے حادثے بھولتا رہتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گئے، اگر وہ ایکسیڈنٹ والے حادثے کو نہ بھولے تو وہ پلنگ پر سے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی کبھی اکا دکا کیس ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ دماغ پر وہ لے لیتا ہے تو آدمی سرے سے کام سے ہی چلا جاتا ہے، وہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا ہے. تو بھولنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. صبر تو ہر ایک کو کچھ دنوں کے بعد آ جاتا ہے، لیکن جس صبر پر اللہ کی یہاں سے اجر اور ثواب ہے، اور جس صبر پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، وہ کون سا ہے؟ پہلے جھٹکے کا. ایک میاں بیوی تھے، بیوی بہت حسین تھی اور میاں صاحب بہت کالے تھے. تو ایک دن بیوی نے دیکھ کر کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. کہا کیسے جنتی ہے؟ کہا میں حسین ہوں، آپ مجھ کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، اور شکر کرنے والا جنت میں جائے گا، اور آپ کالے منٹر ہیں، میں آپ کو دیکھ کر صبر کرتی ہوں، اور اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، تو ہم دونوں جنتی ہیں. اس طرح سیٹ کر کے زندگی گزاری جاتی ہے. مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان رہتی ہے. اگر اللہ کی کوئی اچھی نعمت ملے تو بھی اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے کہے کہ تیرا شکر ہے، اور اگر کبھی جھٹکا لگے اللہ کی اپنی تقدیر کے تحت تو بھی کہے کہ میں اس حال میں راضی ہوں، میں صبر کروں گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک ہاتھ میں لڈو ہے اور ایک ہاتھ میں کھجور ہے. ایک ہاتھ میں لڈو ہے اور ایک ہاتھ میں کھجور ہے. مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک ہاتھ میں لڈو ہے اور ایک ہاتھ میں کھجور ہے.
اگر اس کو کوئی حال پہنچتا ہے، آزمائش آتی ہے، صبر کرتا ہے تو صبر میں بھی اس کے لیے ثواب ہے، اور اگر اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے اور شکر کرتا ہے تو شکر میں بھی ثواب ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ کی نعمتوں، اللہ کی ثواب کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کرے۔ اس لیے آدمی جس حال میں بھی ہو، یا تو اچھے حال میں ہوگا یا برے حال میں ہوگا۔ اچھے حال میں ہو تو الحمدللہ کہے، برے حال میں ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اور صبر کرے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے صبر کر کے دکھایا۔ آخری آیت ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یوسف اس محل میں رہتے رہتے بڑے ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اور بعض نے کہا 33 سال کی عمر کو۔ بہرحال الگ الگ اقوال ہے، بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے کہ اب سب باتوں کو کیا کرنے لگے، سمجھنے لگے، اچھی طرح سے سمجھنے لگے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یوسف اس رشد کی عمر کو پہنچ گئے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئے، تو ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا۔ حکمت یعنی معاملوں کو صحیح سمجھنا، اور علم سے مراد ہے نبوت والا علم ہم نے ان کو دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ قرآن قصوں کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ تو بار بار بیچ میں اللہ تعالیٰ نصیحت کی باتیں ذکر کرتے ہیں اور کہتے کہ دیکھو یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، تم بھی نیکی کرو، ہم تم کو بھی بدلہ دیں گے۔ ضروری نہیں کہ ویسا بدلہ ملے، ہم سب بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کے گھر میں پلنے لگے، لیکن اللہ اپنی تقدیر کے حساب سے کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں کسی کا کیا ہوا اچھا کام کبھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جس طرح ہم نے یوسف کو نوازا اسی طرح ہم سب نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ آگے پھر کیا ہوگا؟ جس بیوی کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، یوسف کا حسن دیکھ کر وہ بیوی خود اس پر فریفتہ ہو گئی، اس کے عاشق ہو گئی، اور بہت چکر چلایا کہ کسی طرح یوسف ان کی طرف دیکھے، بھاؤ دے، پر یوسف تو نبی تھے، کیسے دیتے بھاؤ، کیسے دیکھتے؟ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھا کرتے تھے۔ اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے یہ سبق ملا کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہم نوجوانوں کو یا کسی بھی ایمان والے بھائی کو مل جائے تو بھی اسے کیا کرنا ہے؟ حضرت یوسف کی طرح اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے، اپنا دامن بچانا ہے۔ اس طرح بچائے گا تو پھر اللہ اس طرح بدلہ دیں گے جیسا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بدلہ دیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ کوئی چکر کام نہیں آ رہا ہے، اچھے کپڑے پہن لیے، بال سجا لیے، ناز انداز دکھا لیے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو ایک دن اس نے سوچا کہ اب زبردستی کرنا پڑے گا، اور اس نے گھر کے سارے دروازے بند کیے۔ پہلے مین گیٹ بند کیا، اندر سے تالا لگایا، پھر دوسرا گیٹ، تیسرا گیٹ، یہاں تک کہ لاسٹ بیڈ روم میں وہاں بند کر دیا، اور وہاں یوسف کو کہا کہ آ جاؤ۔ وہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے، اس کا قصہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما، اللہ ہم سب کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو یوسف علیہ السلام کی طرح پاک دامن رہنا نصیب فرما۔ اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ ہم گناہ کا موقع پا کر گناہ کی طرف لپک پڑتے ہیں، اللہ آپ اپنی طرف سے اپنی قدرت، رحمت اور عافیت کے ساتھ ایسا انتظام کر لیجئے کہ اللہ ہم کمزوروں کو گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ اے اللہ ہمیں
نیکی کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، گناہوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا